बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रेड जोन के साथ मैं हूं ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे DGISPR ने आज एक हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पेशावर के अंदर, जहां उन्होंने फरमाया कोई पार्टी या शख्स ये समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा। झूठ पर मबनी सियासत का नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हो रहा है। इसी तरह फैज़ हमीद जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके खिलाफ जो केस हो रहा है उनका लीगल प्रोसेस जारी है। इसके साथ हम बात करेंगे दहशत गर्दों ने 7 और 8 अक्टूबर की रात जो हमारे 16 जवानों ने खून का नजराना पेश किया था, उनको जो शहीद करने वाले थे, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द 29 दहशतगर्दों को रात गए, पाक फौज ने उनको मार दिया है, जहन्नम वासिल कर दिया है। इसके साथ साथ एक अहम स्टोरी है जो सुहेल इकबाल भट्टी लेकर आए हैं। सिंध सोलर एनर्जी प्रोग्राम में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन पर सवालात उठोगी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे PTI के सेनेटर हुमायूं महमद और जो रिटायर कमोडोर हैं खालिद चिश्ती, सीनियर तजियाकार रऊफ कलासरा और एडिटर नॉर्थ GTV न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी। जो आज जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था 5 और 6 अक्टूबर की रात को, जिसके जवाबन दहशतगर्दों पर हमले किए गए, 30 जो भारतीय फंडेड जो फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। इसी तनाज़र में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बात की गई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है ये सियासी और मुजरमाना जो लोगों का ये गठजोड़ है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। खालिद चिश्ती साहब, ये बताइएगा, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी, ये जो कितनी अहमियत है, कितनी अहम है। एक तरफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गान वो मुलाकात कर रहे हैं, भारत में मौजूद हैं, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ एक पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस ऊपर से PTI जो है वो ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है और कहा यह जा रहा है ये सियासी और जो मुजरमाना लोग हैं इनका गठजोड़ है, ये इसी वजह से दहशतगर्दी फ़रोग़ पा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये कोई बहुत अफसोसनाक वाक़या ज़रूर है, लेकिन उस सेंस से सरप्राइज नहीं है कि हिंदुस्तान ने जो इनको सपोर्ट किया हुआ है और जो फितना अल ख़ारिज है जो बैक बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये मई के महीने में भी जब ये जंग ख़त्म हुई थी तो उसके बाद भी बहुत से तजिया निगार और मैं भी हाजिर हुआ तो मुझसे पूछा जाता था कि अब हिंदुस्तान को इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई है तो आपको वे फॉरवर्ड क्या लगता है। तो मैंने ये अर्ज किया था कि ये अब हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए ज़ाहिर है एक टेररिज्म को सपोर्ट करेगा ताकि एक डिस्कम्फर्ट भी पैदा की जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो मुसल्लह अफवाज का एक इमेज इतना बिल्ड हुआ है, एक बॉन्डेज बढ़ा है लोगों के दरमियान, उसको भी क्रैक दोबारा किया जाए बाय सेइंग कि शायद मुल्क की या लोगों की और ख़ासतौर पर मुसल्लह अफवाज की कैपेसिटी नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, और ये एक्सपेक्टेड तो उस वक्त था। देखिए, प्रॉक्सी वॉर लड़ना और ऑल आउट वॉर जिस तरह हमने लड़ी है मई के महीने में, बहुत फ़र्क है। जब आप मई जैसी कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं जो 5 और 6 और 7 मई को हुआ और उसके बाद 10 तारीख को हुआ, दुश्मन सामने से आता है जी। उसका आपको इंटेंशंस उस वक्त पता होती है, उसके नंबर या उसकी स्ट्रेंथ पता होती है, उसका टाइमिंग पता होती है कि ये इस वक्त हमला हो रहा है, और नेट रिजल्ट आपको पता होता है कि हमने क्या रिस्पॉन्ड करना है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो जंग होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यही होती है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, वो ये होती है कि ना टाइमिंग आपको पता होते हैं, ना दुश्मन के डिजाइन आपको पता होते हैं, ना आपको टारगेट का लोकेशन पता होती है, और सबसे बड़ी बात है कि मीडियम नहीं पता होता कि वो एक्सप्लोसिव करेंगे, फायर करेंगे, औरतों को निशाना बनाएंगे। तो ये बहुत डिफरेंट जंग होती है और ये इसकी टाइमलाइन भी नहीं तय की जा सकती। जैसे हमने मई में किया था तो वो एक किस्म का नोन था, हिंदुस्तान के जहाज फौरन मुड़े, पैनिक में रेडियो कॉल्स आपने सुनी और जाकर लैंड कर गए, और उसके बाद हवा में नहीं आए 10-12 दिन तक। ये जंग ऐसी नहीं होती कि दुश्मन सामने आए और वापस चला जाए और लैंड कर जाए और फिर अमन हो और बयानबाजी सिर्फ जारी रहे। ये एक मायूसी का एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नजर आती है आपको भी इनडायरेक्टली दुश्मन के। फिर आपने सवाल किया कि अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं इस वक्त हिंदुस्तान में है, ये भी सरप्राइज नहीं है। ये अशरफ गनी के ज़माने में मैं फॉलो कर रहा हूँ उस वक्त से, उस ज़माने में भी हिंदुस्तान के पास एक यही ऑप्शन थी, क्योंकि फ्रंट पे ईस्टर्न साइड पे आ नहीं सकते थे तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्न साइड पर हमारे बॉर्डर को इनसिक्योर किया जाए। तालिबान की हुकूमत को इन्वेस्ट करके, यानी रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बिजली घर बनाए, जिससे हमदर्दी गेन करें कि हमारा सही मानों में दोस्त है हिंदुस्तान है। और ट्रेडिशनली जाहिर है हम इकोनॉमिकली हिंदुस्तान के साथ उस तरह नहीं मैच कर पाते जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया कर सकता है। वो ये मैंने आपको पास्ट कवर किया।
لیکن کوئکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. مئی کے بعد ہم ریلیونٹ ہیں, دنیا ہماری بات سنتی ہے, تو جب آپ اس پر بات کریں گے تو پھر اس آپشنز پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. نہیں چشتی صاحب یہ بتائیے گا, ابھی حال ہی میں جو بھارتی فوجی قیادت ہے اس نے بھی اور سیاسی قیادت نے بھی ایک دفعہ پھر دھمکیوں کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. یہ جو سلسلہ ہے اور یہ جو فتنۃ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ تو ہمیں نظر آتا ہے, جو ابھی سفارت خانہ بھی کھولنے جا رہے ہیں کابل میں, دوبارہ اس کو بحال کرنے جا رہا ہے انڈیا. تو یہ جو گٹھ جوڑ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب کیا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کی گنجائش ہے؟ کیونکہ ایک سیاسی پارٹی بار بار مذاکرات کی بات کر رہی ہے جبکہ فوج کے جوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ 16 جوان, جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی ہے, میجر بھی ہیں, اور باقی جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. کیا بات چیت ان سے متوقع ہے؟ کہ دیکھیے, جب بھی ایک اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے یہ بڑا افسوسناک, جتنی قیمتیں اس وقت ہم نے دی ہیں, جو ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں, میجر صاحب اور جوان جو شہید ہوئے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں دی ہے. اس ملک نے 80,000 جنازے شہیدوں کے اٹھائے ہیں, اور ان ماؤں کو, ان بیٹیوں کو, بیویوں کو, والداؤں کو اور بچوں کو سلام ہے جنہوں نے یہ قربانیاں دے کے سفر کیا. دیکھیے یہ کہنا بڑا آسان ہے شہیدوں کا کہ درجہ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بہت اچھے حساب میں رکھے گا ان کے ساتھ, لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے پر قرض ہے کہ ہم ان کا حساب چکائیں, اور چکانا بھی چاہیے آبویسلی. جیسے میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے پلان, جنگ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے ٹیررزم کا شکار ہو کر جان دینا, اور وہ ایک بہت بڑا مارک ہے جب دشمن چھپ کر وار کرتا ہے, سامنے سے بھی نہیں آتا. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. آج سے ہم تاشکند بھی جب جنگ ہوئی تھی ہماری, تو ایوب خان اور جو شاستری تھے وہ ماسکو میں بیٹھے تھے جا کر جنگ کے بعد بھی. تو ہم آپس میں بھی بیٹھنا چاہیے, کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, آپس میں بات کروں. ایک دیکھیے, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2016 میں, لیکن ہم نے بہت سارے بچے شہید ہوئے تھے, اس کی قربانی دی تھی. ہمیں اسی طرح ریوائیو ایسے کرنا چاہیے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کر کے جائیں. جتنا ہم کریک اپنے دکھائیں گے, اپنے اندر بیان بازی کریں گے, کمزوری دکھائیں گے, دشمن بہت خوش ہوگا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بانٹنے کی, ان کو یہ خود ہی ڈیوائیڈڈ ہے. یہ میرا ماننا یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری ہسٹری. تو جتنی آپ کے اندر ڈویژن ہوگی وہ دشمن کو سوٹ کرتی ہے. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کنسنسس کے ساتھ آگے چلیں گے, دشمن کو بہت خطرناک میسج آئے گا. بہت پہلے نہیں جاتے. 2025 مئی کے اندر کیا ہوا تھا, جو بفٹنگ جواب دیا تھا, قوم یونائٹڈ تھی, ایک ریزالو, ایک پنچ, ایک ہی ٹائم تھا, اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا. تو کیا ہوا, ریزلٹس پوری دنیا نے دیکھا, وہ دنیا پڑھا رہی ہے یا ہم سے پڑھنا چاہتی ہے کہ آپ نے کیسے کیا تھا. تو آپ مثال قائم کر دیتے ہیں. ہم نے ابھی 5 مہینے پہلے ایک ہسٹری کریٹ کی تھی, انشاءاللہ آئندہ دوبارہ کریں گے. خلاصہ صاحب, یہ جو ابھی اتنی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, جتنی شہادتیں دہشت گردی خلاف جنگ میں مسلح افواج پاکستان, سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں نے دی ہیں, اتنی تو جو ہماری جو روایتی جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ اس میں بھی اتنے شہداء نہیں ہوئے. تو اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے؟ ایک طرف کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے, ہمیں مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے, لیکن دوسری جانب جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں, جو ایک پراکسی ہے جیسے کہ چشتی صاحب نے کہا انڈیا کی, وہ بھی اب پراکسیز کے ذریعے اب جنگ لڑنے پر آ گیا ہے. روایتی جنگ تو وہ ہار گیا ہے, پوری دنیا نے دیکھا, اس کے ساتھ طیارے بھی گرائے پاک فضائیہ نے. اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, وے فارورڈ کیا ہے سر؟ 2-3 بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھائے ہیں خالد صاحب. اس سے پہلے وہ چشتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. میں چاہتا تھا چشتی صاحب سے میں ضرور ان سے گائیڈنس لیتا, کیونکہ ان کی فیلڈ ہے, آپ کی میری نہیں ہے. لیکن میں کچھ سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں جی سر. کہ آپ اور میں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, دنیا کو پڑھتے سمجھتے رہتے ہیں کہ دنیا بڑی چینج ہو گئی. یہ اب ٹیکنالوجی کی وار چلی گئی. جیسے ابھی انڈیا پاکستان میں ہم نے دیکھا ایریل وار ہوئی ہے, میزائل کی وار ہوئی ہے. زمینی افواج کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا, اب دنیا بھر میں نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. اب آپ کی ایریل برتری جو ہے نا, وہ چاہے میزائل کی ہو, چاہے آپ کے جہازوں کی وہ ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا, ڈرون ایج جو ہے, دنیا بھر کی بڑی آرمیز جو ہیں وہ ایسا ایسا اس سائڈ پہ ہیں. ڈرون ابھی ہم نے پاکستان نے سینکڑوں ڈرون جو ہے نا انڈیا میں بھیجے تھے, ان کی طرف سے بھی آئے, ہماری سائڈ پہ ہے. میں یہ آئی میٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ ڈرون جو ہے یہ ان ٹرائبل ایریاز میں جہاں پہ یہ آپریشن کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں یوز کر رہے. مطلب آپ جب بھی اپنا کوئی فوجی کوئی کانوائے بھیجتے ہیں, قافلہ بھیجتے ہیں یا پلاٹون بھیجتے ہیں, جو بھی ہے, ان سے پہلے آپ ڈرون بھیج کے پورا علاقہ دیکھ کیوں نہیں لیتے. اب سرچنگ تو ہو سکتی اتنے ہے آپ کے ڈرون پاس کے ذریعے سے, بھائی سرچنگ تو وہی ہوتا ہے نا کہ آپ ان کے ذریعے نہ سرچنگ ہو سکتی ہے, آپ کی وہاں پہ اسپیناج ہو سکتی ہے, ان کے ذریعے آپ پتہ چلا سکتے ہیں پہاڑوں کے اندر
वट एवर के कहाँ पे खतरा हो सकता है, कहाँ पे हमें पोटेंशियल थ्रेट आ सकती है, अब उनके जरिए न्यूट्रलाइज, मतलब अमेरिका ने, आपको पता है ड्रोन उन्होंने कब से इस्तेमाल करना शुरू किया? उन्होंने 2001 से शुरू किए। हमें पता ही नहीं था। उन्होंने, मैं उनके बुक पढ़ा था अगन सीएए के बारे में, कि मुल्ला उमर जब वहां से ये हुए थे, फरार हुए थे उधर कंधार से, उस वक्त एक ड्रोन उन्होंने कंधार पे, हमने ड्रोन का नाम पता है कब सुना है पाकिस्तान में पहली दफा? 2000 मेरा ख्याल 7-8 में सुना था, बिल्कुल जब यहाँ पे किसी मदरसे में वहां पे वजीरिस्तान साइड पे कोई ड्रोन अटैक पे हुआ था, तो वहां से मैं पहली अटैक दफा हुआ। पता चला था ड्रोन अटैक। अच्छा, ये कोई ड्रोन भी कोई चीज है, हम पाकिस्तानियों ने 2007-8 में सुना। वो मैं बुक पढ़ रहा था उसकी, वो 2001 में जब उन्होंने अटैक किया 9/11 के बाद, उन्होंने एक ड्रोन के जरिए, किताब में पढ़ी, उन्होंने मुल्ला उमर को फॉलो किया, चेस किया सारा, और सारी उसने तफसील लिखी। उस वक्त भी उनके पास ड्रोन था, एंड दे वर फॉलोइंग हिम, और फॉलो किया। वो लंबी कहानी है कैसे उनसे आगे पीछे हुआ। हम इस एज में हमारे अपने, हम खुद भी ड्रोन बना रहे हैं, हमारे पास तुर्की की एक बहुत बड़ी एक हमारा दोस्त मुल्क है, भाई मुल्क है, वो सपोर्ट है। तो आप इतने सारे हमारे जवान हैं, उनको मतलब जमीनी फोर्सेस की जरूरत होती है, लेकिन बिफोर सेंडिंग देम टू नहीं, ऑन स्ट्रेटजी जो ग्राउंड, चेंज करनी चाहिए, हमें ड्रोन के जरिए भी इन दहशतगर्दों आप के ड्रोन खिलाफ के जरिए, इस्तेमाल ये करना उनके जहन में चाहिए। होगा। मेरे तो ये ना कि पहले आप जमीनी फोर्सेस तो बाद में इस्तेमाल करें ना, हाँ, अब ड्रोन के जरिए ताकि क्यों नहीं इंसानी करें? जानों जबकि का जो हमारे, ज़िया है जैसे वो इंसान, उसको रोका जा सके। आप अच्छा बिल्कुल ये, ठीक है। नहीं, वैसे तो हर जान बड़ी कीमती होती है, वो कोई भी जान हो, किसी की भी हो, लेकिन ये हमारा सरमाया है। कोई भी दुनिया का फौजी होगा, कोई भी डॉक्टर होगा, या कोई प्रोफेशनल होगा, उस पर बड़ा टाइम लगता है, पैसा लगता है, ट्रेनिंग होती है, उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक सोल्जर, कैप्टन, मेजर, जनरल, वट एवर जो भी है, या इवन आपका सिपाही जो है बेचारा, वो भी इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद वो आता है, उसके पीछे उसके घर वाले हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, लॉट इज एट स्टेक। तो ड्रोन के जरिए पहले चेक किया जा सकता है। मैं आई विश कि कभी किसी आपका कोई हो तो उनसे जरूर पूछें कि वे वी आर नॉट यूजिंग ड्रोन इन, कि आप पहले से चेक करें। जी क्लासा साहब रुकिएगा, यहाँ एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर सेनेटर हुमायूं महमद। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर हुमायूं महमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं महमद साहब, ये बताइएगा, इस वक्त जो गंडापुर हैं उनका इस्तीफ़ा मुकम्मल हो गया है, गवर्नर साहब कह रहे हैं मेरे पास नहीं पहुंचा, और ये जो सुहेल अफरीदी हैं, क्या ये मैदान में उतर चुके हैं? अभी क्या सूरत हाल क्या है, हमें हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गंडापुर साहब ने, जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और जो मुझे मालूम हुआ था, सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ था वो ये था कि इट वाज रिसीव्ड बाय द स्टाफ ऑफ द गवर्नर। अब आगे किधर चला गया, तो वो तो जितने वो लोग खुद नालायक है, उतनी उनका वो सिस्टम ही सारा नालायक है ना, तो वो तो बात की बात है। लेकिन द फैक्ट इज दैट ही हैज रिजाइंड। अच्छा, उन्होंने रिजाइन दे दिया। एक चीज, अब ये बताइएगा, नंबर टू देखिए, जी अगर मैं, फरमाइए। एक और चीज भी हो सकती है ना, एक और चीज भी हो सकती है। वो अगर फर्ज करें, ये लोग कहते हैं कि रेजिग्नेशन ठीक नहीं है और इसमें ये सुकम है, वो सुकम है, फलाना सुकम है, वो एक पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें खुद कहेंगे मैं इसमें स्टेप डाउन हो रहा हूँ, उसी वक्त अगले को बिठा के उसी वक्त कर लेंगे। वो तो कोई मसला ही नहीं है ना। देखिए, ये ठीक है, सारी छोटी मोटी, अगर वो समझते हैं कि इसका कोई मसला है, तो इट कैन इजीली बी डन एनी टाइम, नो वरीज। ठीक ठीक है। है, हुमायूं एक महमद चीज साहब, नंबर टू। आपका अब बात आ जाती है जो सुहेल अफरीदी साहब की बात हाँ, आ मैं जाती है। उनसे मुतल्लिक ठीक है, बात करने लगा था। देखिए ये ये जो अली हाँ अमीन जी, गंडापुर जो बानी पीटीआई की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, क्या सुहेल अफरीदी जो नौजवान पार्लियामेंटेरियन है, जो 89 की जिनकी पैदाइश है, वो उनका तजर्बा भी कम है सियासी, पहली दफ़ा मेरे ख्याल में वो आए हैं ईवान में, क्या वो ये सियासी जो इस वक्त दबाव की सूरत हाल है इसमें परफॉर्म कर सकेंगे अच्छे तरीके से? मैं एक बात करता हूँ। देखिए, इस तरह है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, एज को छोड़ दें, वो तकरीबन 2007 से एक वर्कर, स्टूडेंट वर्कर के लिहाज से करते रहे। 7 से 8 साल उन्होंने स्टूडेंट, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उसको हेड किया है, और उनका एक पॉलिटिकल करियर है। मुझे बता दें, उसके बदले में मरियम नवाज का क्या करियर है, उसने क्या किया पॉलिटिकली, ये तो जो कोई उसको मुस्लिम आप लीग लोगों नून ने का बंदा हमारे साथ पाकिस्तान मौजूद के नहीं सबसे है। बड़े, मैंने अर्ज ये की थी नहीं कि ठीक आपकी है, तवक्कुआत क्या है? नहीं, मैं सवाल सवाल हाँ सर, जी 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 सवाल जी जी सवाल, जी मैं सेनेटर देखिए ना, साहब। मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, मैं आपको कंपैरिजन जी बता रहा जी हूँ। जी लेकिन अब उससे हट जाते हैं, अब हम हट जाते हैं, हम सुहेल अफरीदी साहब की बात करते हैं। नंबर वन,
ان کا جب وہ کام کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ہیں، اچھے ہیں برے. میں پرزیوم نہیں کر سکتا کہ وہ برے ہیں، میں پرزیوم نہیں کر سکتا کہ وہ اچھے ہیں. لیٹ ہز ورک اسپیک فار اٹ سیلف. وہ جو کام کر رہے ہوں گے، جس طریقے سے کریں گے، اس طریقے سے خود ہی ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا وہ کس قسم کے. جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ خود ہی بتا دیں گے کہ یہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنے. جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کا ہو سکتا ہے سی وی بہت اچھا ہو. ایک بندے کو نامزد کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اس پہ ہم ڈسکس بھی نہ کریں. ہماری خواہش ہے وہ انضمام الحق ثابت ہوں، وہ شاہد افریدی ثابت ہوں، جیسے وہ کرکٹ کے ہیں یا سیاست کے بہترین نہیں، کھلاڑی شاید ہوں. افریدی تو نہ ہو، شاید افریدی تو نہ ہو، میرا شاید افریدی نہ ہو، انضمام بیٹر. کھلاڑی تو اچھے تھے نا، اچھا ہٹر تو بہت اچھے تھے. اچھا آپ کا نہیں، اختلاف میں ہے. ایک جی بات کلاسا کی صاحب. داد دیتا ہوں. میں ہمایوں محمد صاحب جو ہے نا، میں جاتا ہوں کیونکہ میرا پولیٹیشینز کو جج کرنے کا، جج تو سخت لفظ ہو جائے گا، یا ان کو ایویلیویٹ کرنے کا کرائٹیریا جو ہے میں پارلیمنٹ سے کرتا ہوں. میں جی سر. پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں جاتا ہوں، پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، کوسچن آور ڈیبیٹ وغیرہ، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کتنا میٹل ہے. پی ٹی آئی کے جو چند لوگ ہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کے انٹیلیجنس کی وجہ سے، اور آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم، اس میں ہمایوں محمد صاحب بھی شامل ہیں. میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، جی محسن عزیز صاحب شامل ہیں. محسن عزیز صاحب بڑی وہ کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور بھی دو تین ہوں گے. ایون پیچھے ریسنٹلی میں کہوں گا زرتاج گل صاحبہ بڑا اچھا کرتی تھی، وہاں پہ آتے تھی، کمیٹیز میں آتے تھے. شیراز خواجہ صاحب تھے، وہ بڑا اچھا. یہ لوگ ہیں جو ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں، کوئی پی ایس سی میں ہے، کوئی داخلہ میں ہے، فائنانس میں ہے، کوئی کہاں پہ ہے، جس طریقے سے، جی یا انفارمیشن وغیرہ میں. سو ہمایوں محمد صاحب جیسے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، محسن عزیز صاحب کے، تو ہمیں تھوڑا سا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اس پہ. پی ٹی آئی کے پاس کے بہت اچھے لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں. لیکن مزے کی بات ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ نہ ہمایوں محمد صاحب کو موقع دیتے ہیں، نہ وہ محسن عزیز صاحب کو دیتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں وہ نہیں کر رہا. اب اس وقت خان صاحب کا چوائس انضمام نہیں ہوتا، اس وقت ان کا چوائس وسیم اکرم نہیں ہوتا، ان کا اس وقت چوائس، میں اب کسی کا نام نہیں لے رہا، سب جانتے ہیں. ان کو خان صاحب ہمیشہ چن کے ایسے بندے لائیں گے جن میں کیپیسٹی کے ایشوز ہوں گے، اور بعض لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. ابھی میں ان کے ہمایوں صاحب سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اگر آج میں کہوں کہ مجھے یا خان صاحب کے ان کی پارٹی کے لوگ 10 ایسے قابل بندے بتا دیں جو اس میں کل وہ خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، جو وزیر بن کے جن کا کہے ہاں یہ بالکل بہترین لوگ ہیں، تجربے والے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، لرنڈ ہیں، اور یہ اپنی وزارتیں اور چیزیں چلا لیں گے. اچھا، جو لوگ قابل ہوتے ہیں محسن عزیز صاحب جیسے یا ہمایوں محمد صاحب جیسے، ان کو اس وقت پارٹی کو وہ قریب ہی نہیں آنے دیتے کہ آپ لوگ سرو کریں. تو میرا خان صاحب پہ جو ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، ایک ہمبل میری ایک رہی ہے کہ آپ نے جب پنجاب میں لگانا تھا عثمان بزدار صاحب کی کیپیسٹی کا کس کو نہیں پتا تھا. وہ یہ ہمارے بھائی ہمایوں کہہ تو رہے ہیں نا کہ لوگوں کو آنے دے فیلڈ میں. 3-4 میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تو وسیم اکرم پلس کہا گیا تھا، اور وسیم اکرم صاحب جو ہے 20ویں صدی کے سب سے بڑے بالر کا جن کو اعزاز دیا گیا تھا. خان صاحب اگر ان کے بارے میں کہتے تھے یہ وسیم اکرم یہ پلس ہے، اب ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ انضمام الحق ثابت ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے پھر ہم نے دیکھا محمود خان صاحب کو خان صاحب لے کر آئے تھے، وزیر اعلیٰ کے پی کے. ان کی کیا کیپیسٹی تھی ہمارے محمد بھائی وہ میرے کوئی زیادہ پلس بہتر پلس کا جانتے انہیں ہیں. خطاب نہیں ملا کلاسا صاحب؟ نہیں، ان کو اور تھا. ان کو اس وقت کہتے تھے وہ وہاں پہ وہ کیونکہ ہمارے پٹھان بھائی پشتون بھائی یہ گورے چٹے ہوتے ہیں نا، تو عثمان بزدار صاحب کا، ہم جو ساؤتھ کے لوگ ہیں، ہمارے گرمی کی وجہ سے ہم نہ سامنے ہیں. ٹھیک وہ ہے. محمود خان صاحب یہ خوبصورت آدمی پشتون بھائی ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کا رنگ گورا تھا تو ان کا نام انہوں نے وہاں چٹا بزدار رکھا. چٹا ہمارے یہاں کہتے ہیں سفید، وہ ہاں جس کا ہاں سفید رنگ ہو. ٹھیک سو ہے. ان کو چٹا بزدار کہتے تھے، نک نیم ان کا رکھا ہوا تھا کہ وہی والا حساب ہے، کیپیسٹی کے وہ ایشوز تھے. اچھا چلے وہ بھی ہو گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کو لے کر ہے، نو آفنسز ٹو ہم، مطلب بندے کی کیپیسٹی. علی امین گنڈا پور صاحب کی کیا کیپیسٹی تھی سر؟ یہی لڑائی جھگڑے، بیانات اور فاؤل بال دبنگ آدمی وغیرہ تھے سر، وغیرہ. وہ اچھا تو بڑے آ کے بولڈ بولتے تھے. نہیں، اس پہ خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے خود نے کہا کہ بھائی صاحب جو میں آپ کام کے لیا تھا پورا نہیں کر سکا. یہ 3 میں نے آپ کو کلاسک ایگزامپل بتائی، میں فیڈرل حکومت کی نہیں بات کرنا چاہ رہا. اگر یہ 3 فیصلے خان صاحب کے ہمیں پتہ چلا کہ کیپیسٹی والے ایشو تھے جن لوگوں کو لائے، تو ہم کیسے مان لیں کہ سہیل صاحب جو ہے یہ انضمام الحق ثابت ہوں گے؟ کیپنگ دا ٹریک ریکارڈ کہ خان صاحب ہمیشہ ایسے بندے کو آگے لاتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں جس میں کیپیسٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، بیکاز ہی اسٹیز لائل ٹو یو. وہ کوشچن نہیں کرتا، بلائنڈلی فالو کرتا ہے. آپ جو کچھ کہتے ہیں لڑنے مرنے توپیں گنے چلانے پہ تیار ہو جائے گا. آپ کبھی محسن نذیر اور ہمایوں محمد جیسے بندوں کو وزیر نہیں بناتے فیڈرل حکومت میں. آپ نلائکوں کی فوج بھرتی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی گورننس کے ایشوز. میرا یہ مسئلہ ہے، خان صاحب کو لائق لوگوں سے چڑ ہے، جس میں کیپیسٹی ہوگی، پڑھا لکھا سمجھدار ہوگا. جتنی محنت اور خوبصورت طریقے سے ہمایوں محمد اور محسن عزیز صاحب کمیٹیز میں بیٹھ کے ان کو گرل کرتے تھے نا، مجھے یہ بھی دکھ ہے اور خان صاحب سے گلہ ہے کہ آپ نے اپنے بندوں کو کمیٹی سے ہٹا دیا. انہی کی وجہ ان سے سے بھی پوچھیں، ہماری وہاں سینیٹر پہ صاحب بہت سے ساری بھی پوچھ انڈرسٹینڈنگ لیں. بہتی ہوتی تھی. کلاسا صاحب آپ کو تو ان سے بڑی ہمدردی ہے، آپ نے گلے کا اظہار بھی کر دیا. سینیٹر صاحب بالکل ہے. ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ بڑے اچھے، کہ یہ جو پڑھے بات لکھے اور کلاسا سمجھدار صاحب لوگ کر ہیں. رہے ہیں سینیٹر صاحب، اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟
देखिए, क्लासर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं उनके व्यू को रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका व्यू है। अब मैं उनसे सवाल करूंगा कि जब आप करते हैं कैपेसिटी करते हैं, मुझे बात बताएं मरियम नवाज की क्या कैपेसिटी है, उसको छोड़ दे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क्या कैपेसिटी है? क्या उनकी ये कैपेसिटी है कि इंपोर्टेड कोल का जो पावर प्लांट था वो उन्होंने साहिवाल में लगा दिया कि पहले वहां से आएंगे? तो ये कैपेसिटी आप समझते हैं जिसकी बात करते हैं? हम कहते हैं शहबाज स्पीड होगा। क्या ये जो नीलम झेलम के अंदर जो सारा प्लांट लगा हुआ है ये इन्हीं लोगों ने लगवाया हुआ है ना? करें, लेकिन एक बात बता देता हूँ, बुजदार के जमाने में लाहौर के जितनी भी ये सीवरेज वगैरह थी और जितनी भी ड्रेनेज थी, उसका एक बहुत जबरदस्त किस्म, मुस्बत किस्म का वहां पे उसका सोल्यूशन है। मेरे ख्याल में आजकल इतना पानी नहीं खड़ा होता लाहौर में जितना पहले खड़ा होता था। अब ये सारी चीजें होती है, हर एक के प्लस माइनस पॉइंट्स है, लेकिन जनरली स्पीकिंग यस, आई थिंक, मेरा ये ख्याल है, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकली जो मैच्योर आदमी होता है, जो जिसने एक अच्छा पॉलिटिकल कैरियर करके किया होता, तो वो आमतौर पे कामयाब होता है। बुजदार साहब में भी उनके, चूंकि वो अच्छा जिस हमायूं भाई, इलाके से वहां पे हमायूं भाई आपने, वाले साहब के साथ बैठे हैं। मैं आपसे क्लासर सॉरी, नहीं मैं साहब थोड़ा सा हमायूं भाई से थोड़ी सी एक हम्बल सी मेरी एक वो है। जब वो ये कहते हैं कि बाकी लीडरशिप के क्या उनके उनके कैपेसिटी हैं कि वो बहुत काबिल हैं या हमारे वाले, बिल्कुल ठीक है, एग्री विद देम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू फेयर इनफ, वो कोई पीएम नवाज का बंदे जवाब दे। लेकिन सवाल ये है कि हमें खान साहब का राइज क्यों हुआ था पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में? इसी चीज पे हुआ था ना, ये नालायक लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करते, ये मतलब बिल्कुल इन्होंने बैठ के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो कहते थे मैंने बड़ी जबरदस्त टीम तैयार कर ली, मेरे पास बहुत बड़ी आला टीम है। और वो कहते मियां साहब जान दो, साड़ी बारी आन दो, मेरे पास बेहतरीन किस्म की टीम हुई है। तो क्या उसी उसी टीम में से फिर यही लोग निकलने थे? आप उनसे मुख्तलिफ थे। अगर आपने कंपैरिजन ये करना है, वो भी नालायक थे, हम भी नालायक थे, तो फिर उनमें क्या खामी थी? फिर वो क्लासर मतलब ठीक साहब, थे फिर। उन्होंने ये किया है जो आपने पहले तजिया फरमाया है। उन्होंने तो एक तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर जो उनकी कैपेसिटी के सवाल उठा दिए, मियां शहबाज शरीफ की कैपेसिटी पर सवाल उठाया, मरियम बीबी ठीक हूँ, उनका की, व्यू और आपको साथ respect की। साथ बड़े मजे की, जी सेनेटर साहब बड़े दलील के आदमी हैं, बड़ी खूबसूरती से दलील देते हैं। हाँ, नहीं बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू साथ करते हैं, मैं खुद बड़ा साथ फैन हूँ। उस्मान बुजदार, जिसको आपने हदफ तनकीद बनाया कि वो उनकी चॉइस थी, तो उनको उन्होंने फिर डिफेंड किया, आज फिर अभी। चले वो उनकी सर बात पार्टी के, वो ठीक है, वो टीवी पे उन्हें यही कहना चाहिए। अब हर बात भी आप भी ख्वाजा साहब इतना तो ना वो करें ना, हर बंदे उनकी पार्टी, किसी देखिए, पार्टी को मैं सेनेटर है, मैं एक उन्होंने बात करना चाहता अपनी एक बात हूँ। करनी है सर। जी सेनेटर जी साहब, जरूर बात करें सर जी। मुकम्मल कीजिए, हमारा वक्त देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक आखिर पे बात लगा बताता हुआ हूँ, है, अभी बिल्कुल आप एंड लोग पे है बात कर सर। रहे थे ना, जी फरमाइए। आप लोग बात कर रहे थे खान साहब के टेन्योर की। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर खान साहब की टीम अच्छी ना होती, तो जब हम लोगों ने अपना जो फाइनेंशियल वो किया था, ये याद रखे, हम लोग पहले डिप किया, 0.78 पे गए, फिर 3 या 2.8 पर आए, फिर हम 5.7 पे गए, फिर 6.2 पे गए हैं। अगर इन लोगों के अंदर कैपेसिटी होती तो इन्होंने भी डिप की थी साले, उसके बाद उठ जाते ना, उधर ही नहीं नीचे हमायूं भाई लेटे रह एक गए मिनट, हैं। एक मिनट हमायूं ये भाई तो एक उनसे मिनट, उठा ही एक नहीं जा रहा। मिनट। नहीं सर, मैं सर सुने, आपने कहा कि हमारे आपके दौर में बड़ा अच्छा मुल्क चल रहे थे, चल रहा होगा, आपकी आपकी एक बात है, फेयर एनफ। इस मुल्क में 18 सर जिमनी इलेक्शन हुए इमरान खान साहब के दौर में, ये परफॉर्मेंस की बात है। 17 इलेक्शन हारे थे ये, अवाम तो आपके साथ नहीं खड़ी थी। अगर परफॉर्मेंस हो रही थी, हुकूमत चल रही थी, पंजाब आपके पास था, 12 करोड़ का सूबा है, एक पूरा मुल्क है, फेडरल आपके पास 5 हुकूमतें थी सर उस वक्त जब खान साहब वजीर आजम थे। कि आपको खैबर पख्तून था, गिलगत था आपके पास, उसका AJK था, पंजाब था, और फिर इस्लामाबाद था। 5 हुकूमतें आपके पास थी, 18 में से 17 इलेक्शन आप हारे थे। और एक डस्का का था, वो भी आपको पता है कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, वो डब्बे शब्बे RO वगैरह रात को धुंध में गायब हो गए थे। अगर परफॉर्मेंस थी तो अवाम को नजर क्यों नहीं आ रही थी? अवाम क्यों नहीं वोट डाल रही थी? सो ये वो तो खान साहब ने खुद कहा था जब वहां पे उनको हटाया गया। मैं तो इस चीज के खिलाफ था, मेरे मेरा ख्याल में प्रोग्राम है ये GTV पे वक्त कि बड़ा इनको ना हटाया खान वक्त साहब को बड़ा पूरा ज्यादा हो करने गया दें। सर। दोबारा इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में एक बड़ी करप्शन की कहानी जो है वो सामने आ रही है। जो सोलर एनर्जी प्रोग्राम है उसमें मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन की बात की जा रही है, और उस प्रोग्राम की शफाफियत पर बड़े संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। सिंध में $100 मिलियन कर्ज लेकर जो सोलर सिस्टम फराहम किया गया था, वो मनसूबा खटाई में क्यों पड़ा है? हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नार शेखबाल भट्टी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भट्टी साहब, ये बताइए कि ये जो इतनी बड़ी करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन की कहानी आ रही है, और जो मनसूबे की शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में ज़रा नाज़रीन को आगाह कीजिए। साहब देखिए, मुल्क भर के अंदर महंगी बिजली आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है,
اور ہمارے کمرشل صارفین ہوں، صنعتی صارفین ہوں، گھریلو صارفین ہوں، اس وقت سب کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو عوام کے مسائل حل کرنے کا ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے، اور بجلی کے جو بھاری بل تھے اور اس وجہ سے جن چیلنجز کا سامنا تھا بالخصوص گھریلو صارفین کو، اس کے پیش نظر آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے ایک انتخاب کے دوران بھی ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کریں گے۔ یہ سب کے لیے انبلیویبل تھا، شاکنگ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنا بھاری بوجھ کون اٹھائے گا۔ لیکن پیرالل اس وقت بتایا گیا تھا کہ ورلڈ بینک سے سندھ گورنمنٹ نے خصوصاً ایک فنڈ حاصل کیے ہیں جو آسان شرائط کے اوپر بنیادی طور پر یہ قرضہ ہے $100 ملین کا، اس کے پھر آگے مختلف اس کے ڈفرنٹ اس کے پروجیکٹ اس کے ذریعے سے لانچ کیے گئے، جس کے ذریعے سے گھریلو صارفین کو سولر پلیٹس، ایک پنکھا اور 2 بلب فراہم کرنا تھے۔ اسی طرح مختلف 56 سرکاری ایسے ادارے تھے جس میں ہاسپٹل تھے، سرکاری جامعات ہیں جس میں لائبریری ہے، کچھ سکولز تھے اور سندھ اسمبلی بھی شامل تھی، جن کو سولر پر منتقل کرنا تھا تاکہ جو بھاری بجلی کا بلوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے، حکومت کے اوپر جو سرکاری اداروں کے بل کی ادائیگی کا بوجھ ہے وہ کم ہو سکے، اور ماحول دوست بجلی بھی ہم سسٹم میں ایڈ کر سکیں۔ منصوبہ بہت اچھا تھا، لیکن وہی جو سب سے بڑا المیہ کہ جب بھی سندھ کے اندر ان کے پاس کوئی بہت بڑی خطیر رقم آتی ہے، فنڈز آتے ہیں، تو وہ پھر اس طریقے سے جو وہاں پہ اسٹرکچر ہے گورننس کا اس سے اس کو پراپر مینج نہیں کر پاتا، جس سے کرپشن کی ایک نئی داستانیں رقم ہوتی ہیں اور پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کی ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ فیک بینک اکاؤنٹ اسکینڈل کے ٹائپ کا بھی کسی ٹائپ کے مختلف منصوبے تھے جس کے اندر وہ کمپنی انوالو تھی۔ اب بھی یہ کام شروع ہوا جس کے اندر بہت سی کرپشن، مبینہ کرپشن کی سنگین شکایات سامنے آ چکی ہیں۔ کچھ ہم نے ڈاکومنٹس حاصل کیے، سندھ حکومت کے ترجمان سے رابطہ کیا، اس کے ساتھ جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ترجمان سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے ہمیں موقف نہیں دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ سولر پارک کی تعمیر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کے لیے زمین کی خریداری، لیز پر زمین کا حصول اور اس کی جو اطراف میں جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی، اس مقصد کے لیے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جو 2 کمپنیوں کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا، دونوں کو جو اس سے کام کروانا تھا $2,500 100% پیمنٹ ایڈوانس دے دی گئی، اور 2 سے 2.5 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کا کام مکمل نہیں ہوا۔ اور سن کر آپ حیران ہوں گے ان 2 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی نہیں بٹی صاحب رکیے ذرا، رکیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سولر پارکس کی تعمیر ہونی تھی اس کے ابھی تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی یہ تو پیسے تو فنڈز تو بعد میں دیے جاتے ہیں، یہ $2.5 ارب کی ادائیگی کس کی سفارش پر کی گئی، کون کون اس میں ملوث ہے؟ خالد صاحب یہی ہم جاننے کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو بڑے ہیں جن کی جس وزارت کے ماتحت یہ سندھ سولر انرجی پروگرام چل رہا تھا، اگر ان کی آشیرواد حاصل نہ ہو تو کون سا ایسا منصوبہ ہے کہ جو کوئی کانٹریکٹ آپ دیتے ہیں وہ 1 کروڑ روپے کا ہو یا 10 ارب روپے کا ہو، اس کی آپ نے کنڈیشنل پیمنٹ ہونی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے %، 10 سے 15% آپ کو موبلائزیشن چارجز ملیں گے، جی بالکل، پھر اسٹیج کے اوپر اتنی پیمنٹ ملے گی۔ لیکن یہاں پر جو ان کانٹریکٹر نے کام کرنا تھا وہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو 100% پیمنٹ کر دی گئی، جو کہ بڑا شاکنگ ہے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے۔ ستمبر 2023 میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، ورلڈ بینک سے 2 سال کی مزید ایکسٹینشن حاصل کی گئی، ابھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، جبکہ سولر پارکس کی تعمیر شروع کرنے سے قبل ہی ان 2 کمپنیوں کو مکمل ادائیگی کر دی گئی، جس میں سے ایک کمپنی فیک بینک اکاؤنٹ میں ملوث ہے، اس میں نام شامل ہے، اس کو بلیک لسٹ اس نے ہونا تھا، اس کو کام نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس کو دوبارہ یہاں پر کام مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ سندھ سولر انرجی پروگرام میں مبینہ کرپشن اور اس کے جو ناکامی سے جو بلاول بھٹو کا انتخابی نعرہ ہے اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اس کے اندر 4-5 بڑی کمپنیاں ہیں جو ہر ٹرانزیکشن کے اندر کھیلتی ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، کچھ ان کی بینک ٹرانزیکشن ہمارے پاس آئی ہیں، جس کے اندر نمبو الیکٹرک ہے، سرج انرجی ہے، عبدالستار اینڈ کمپنی ہے، حاجی سراج کمپنی ہے۔ ان کے اوپر لگتا یہ کہ واضح طور کے اوپر ان کے اوپر نوازشات کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ کچھ پروجیکٹ ایسے اس میں ایڈ کر دی گئے جن کا اس منصوبے کا حصہ نہیں تھا، جس کے اندر جیکب آباد پمپنگ اسٹیشن تھا، اس کو اس کے اندر ایڈ کیا گیا۔ اب اس کے اوپر غیر معیاری کام ہوا ہے، یو ایس ایڈ نے خط لکھا ہے کہ جب وہاں پر جو کام ہوا آپ اس کانٹریکٹر کو پیمنٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ منصوبہ جیکب آباد پمپنگ اسٹیشن کا بجلی سپلائی کا غیر فعال ہے، وہاں پر اس منصوبے کی جو اسٹرکچر تھا اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، آپس میں سسٹم کنیکٹ نہیں ہے، کوالٹی اچھی نہیں ہے، یہ معاملہ ایک طرف۔ اس کے ساتھ جو ایک عام گھریلو صارفین کے لیے منصوبہ تھا جس کو ایک سولر پلیٹ ملنی تھی، ایک سولر پنکھا ملنا تھا، آپ کو پتہ سندھ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور 2 بلب ملنے تھے، لوڈ شیڈنگ بھی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے،
اس کے اندر پتہ یہ چلا ہے کہ جس کمپنی نے نمبو الیکٹرک نے جس نے یہ سارا کام کیا، اس کمپنی نے کہا کہ یہ سارے چیزیں میں نے امپورٹ کرنی ہے. اس میں پتہ یہ چلا کہ اس نے اس کے بنیادی چیزیں یہیں سے لوکل مارکیٹ سے خریدی اور ڈاکومنٹس کے اندر کلیم کیا کہ ہم نے یہ آلات ہم نے امپورٹ کیے ہیں، اور ان آلات امپورٹ ہونے والے آلات کے اوپر اس نے ڈیوٹی اور ٹیکس بھی کلیم کر لی ہیں جو کہ 1 سے 1.5 ارب روپے تھے. اب وہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس میں تو پھر لگ یہ رہا کہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے کہ آپ نے فیک ڈاکومنٹ تیار کر لیے ہیں اور ٹیکس آپ کلیم کر رہے ہیں، جبکہ وہ چیزیں مقامی مارکیٹ سے خریدی گئی تھیں، اور جو چیزیں خریدی گئیں ان کے سولر پینلز، ان کی بیٹریز اور ان کے تار غیر معیاری ہیں. اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 400 میگا واٹ کا سولر پارک مقررہ مدت کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا. اسپتالوں، اسکولوں اور لائبریریز پر سولر پینل لگانے کا کام بھی تاحال مکمل نہیں ہو سکا. اور سب سے بڑھ کر جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے کچھ کام مکمل کیے، اس مکمل ہونے کے بعد ایز پر کانٹریکٹ ان کمپنیز کو آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد میں ادائیگیاں ہونی تھی کوارٹرلی بیسس کے اوپر. وہ ادائیگیاں بھی گزشتہ 1.5 سال سے جاری ہیں، جبکہ حقیقتاً اطلاعات وہاں سے یہ آ رہی ہیں کہ ان پروجیکٹس کی جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں ان کی آپریشن اینڈ مینٹیننس نہیں ہو پا رہی. بہت سی جگہوں کے اوپر سولر پینل چوری ہو چکے ہیں، لیکن وہ کمپنیاں آپریشن اینڈ مینٹیننس کے نام کے اوپر مسلسل سماحی جی کام ہو نہیں رہا اور وصولیاں جاری ہیں. بٹی صاحب ہمارے ساتھ روف کلاسا صاحب بھی موجود ہیں. یہ جو آپ پوری کرپشن کی کہانی اس پر ان کا بھی تجزیہ لے لیتے ہیں. کلاسا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے انتخابات کے دوران نعرہ لگایا تھا کہ ہم 300 یونٹ جو بجلی کے ہیں مفت دیں گے، اب جس طرح جو کہانی انہوں نے سنائی ہے بھٹی صاحب نے وہ بھی آپ نے سن لی ہے، تو پھر یہ کس طرح کیا مل پائیں گے عوام کو یونٹس کے؟ یہ سارے جو رقم ورلڈ بینک سے آئی ہے، فنڈز آئے ہیں، یہ سارے کچھ مخصوص لوگوں کی جیبوں میں چلے جائیں گے؟ جی سر. جی بہت شکریہ آپ کا خواہش صاحب. میں سن رہا تھا سہیل بھٹی صاحب کو. سہیل بھٹی صاحب ہر دفعہ آتے ہیں اور ایسی خبر اور سٹوری لے کر آتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگلی دفعہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی ہم نہیں چونکیں گے. ہمیں کوئی مطلب میں سنتے ہوئے یقین کریں جب یہ سہیل پوری ڈیٹیل بتا رہے تھے میں نے تھوڑا سا ڈپریشن میں گیا ہوں. میں حالانکہ رپورٹر جو ہوتے ہیں نا ہم تھک سکن ہو جاتے ہیں، روزانہ خبریں سٹوریز ہمارے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، سکینڈل کر رہے ہوتے. دا وے ہی نریٹڈ دا ہول سٹوری، یہ جو بھی سننے کے ہمارے دیکھنے والے ہیں ایک لمحے کے لیے تو ضرور آپ ڈپریشن میں جائیں گے کہ یار اس ملک میں کوئی آپ کو 2 4 3 بندے بھی ایماندار نہیں مل سکتے کہ کتنا بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے. $100 ملین کا آپ لے کر آئے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، اچھا کیا ابھی آپ لے کر آئے، چلیں کہ آپ نے سولر دینی ہے، بجلی دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے. کیا پورے صوبے میں، پورے سندھ میں ان کو ایک اچھا ایماندار کوئی پروجیکٹ کوئی ڈائریکٹر نہیں مل سکا جو بیٹھ کے اس پورے پروجیکٹ کو دیکھتا؟ چلیں ایک نہیں چلیں 10 لوگ، آپ کو پورے صوبے میں 10 لوگ بھی نہیں ملتے جو اس کو بیٹھ کے مانیٹر کریں، ایک ایک چیز کو چیک کر لیں. ابھی جو انہوں نے بتایا امپورٹ والی بات بتایا، I'm shocked کہ جو چیز باہر سے وہ منگوائی نہیں گئی لوکل لے کے اس کی ڈیوٹی، مطلب اس میں کتنے لوگ انوالو ہوئے ہوں گے، جعلی کاغذات بنے ہوں گے، اس میں ٹیکس دکھایا گیا، اس میں انویسٹس بنی ہوں گی باہر کی کہ باہر سے آ رہی ہیں چیزیں، پھر پیسے بھیجے گئے ہوں گے جو اگر اس میں منی لانڈرنگ کا جیسے وہ کہہ رہے تھے انوالو ہے. تو یہ مطلب یہ چیزیں بعض وقت سنتے ہیں اور آپ کا دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی اچھا کام ہونے والا نہیں ہے. مطلب سندھ جو ہے یہ اس سے بہتر خوبصورت پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. کیا بلاول بھٹو صاحب کو اس پہ آنکھ نہیں رکھنی چاہیے تھی، مانیٹر نہیں کر؟ میرا رونا یہ ہے کہ اس ملک میں یار 10 بندے بھی ایماندار نہیں بچ گئے. اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے، میرے بس میں ہوتا نہیں پسند آئے گا جو میں حل بتانے والا ہوں. جی سر. میں کبھی بھی پاکستانی کنٹریکٹر کو ان کمپنی کو ٹھیکے نہ دیتا، میں باہر سے لے آتا. مطلب میرا بس ہوتا نا یہی میں ورلڈ بینک کو کہتا آپ کو انٹرنیشنل آپ کوئی بندہ ڈھونڈے، آپ کو کمپنی ڈھونڈے، وہ آئے اور اس کو مانیٹر کر کے ہمیں لگا. انٹرنیشنل کمپنیوں کو یہی کرنا چاہیے، فنڈنگ ایجنسیز کو ہمیں، کہ پاکستانی وہاں پہ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر نہ لگنے دے. اوپر سے 2 4 گورے ہیں، انگریز ہیں، باہر کے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے کام کریں، شاید پیسہ بھی بچے، کام بھی آپ کو کوالٹی کا ہو. آپ کو سڑک بنانے جائیں یہی کچھ ہوتا ہے، موٹر وے بنانے جائیں یہی کچھ ہوتا ہے، آپ یہ سولر بنانے جائیں یہی ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ بنانے جائیں یہی ہوتا ہے. پل ہیں تو وہ 6 مہینے بعد آپ کے، ابھی انہوں خواجہ آصف نے نہیں کہا تھا کچھ دن پہلے، انہوں نے جناب جو انگریز ہمیں پل بنا کے دے گئے تھے وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، جو پاکستانی 90 بنائے وہ پورے سلام میں بہ گئے ہیں. بالکل یار کوئی اس ملک میں کمپنی نہیں رہے گی، کوئی بندے نہیں رہے گے، کوئی کنسٹرکشن، کوئی تھوڑا سا ایمانداری، تھوڑی سی کوئی شرم، کوئی حیا کسی میں نہیں رہے گی. ہر چیز میں آپ نے پیسہ بنا لینا ہے. اچھا چلے اچھی تنخواہ لے لیں، پرکس لے لیں، پریویلیجز لے لیں، وہ بھائی کام تو بندے کے بچوں والا کار کر. 50% تو لگا دینا، آپ 50% ہی کھا لیں اگر آپ کے پیٹ نہیں بھر رہے تو. بھٹی صاحب نے جو 2 باتیں کہی ہیں کہ چیزیں باہر سے منگوائی نہیں کی اور اس کو امپورٹ شو کر کے الٹا ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ وہ بھی کلیم، یار اس سے کچھ زیادہ کچھ زیادتی ہو سکتی ہے بڑا ظلم ہے، آپ بڑا کے صوبے کے ساتھ. کلاسا صاحب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے کلاسا صاحب. دیتے ہوتے ہیں
تو وقت ہو رہا ہے ناظرین، آپ نے یہ جو کرپشن کہانی سنی ہے سندھ سے متعلق، جو سولر انرجی کا ایک منصوبہ تھا جس میں عام گھروں میں جو روشنی ہونی تھی، بجلی کا بلب جلنا تھا، کسی کے گھر میں پنکھا جلنا تھا، لیکن وہ سارے پیسے بتائے جا رہے ہیں مبینہ طور پر کرپشن کی نظر ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔